कठ पुतली इन हुक्मरानों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। वो जो डाकू रानी पंजाब में बैठी हुई है, जो अपना इलेक्शन हार चुकी है और जो जगह जगह जाकर अपनी भी बेइज्जती करा रही है, क्या वो टिक टाकर है? क्या वो बच्चों के स्कूलों में या जहाँ भी जा रही है अपनी इंसल्ट करा रही है? पहले तो वो साबित करे ना कि वो जीती हुई कैसे है। फॉर्म 45 तो ज़रा लेकर आए ना अपना। वो बुरी तरह हारी हुई खातून है और उसने इतने बुरे प्रेसिडेंट सेट करने जा रही है जो कि हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। हमने आर्डर्स कर रखे हैं और कंटेम्प्ट पिटिशंस भी फाइल कर दी हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हाई कोर्ट के आर्डर से हमारी मुलाकात मरीम होगी। नवाज की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कल 3 करोड़ के करीब रकम मांग ली है कि जी मेरी गाड़ी के जो टायर हैं और वो बुलेट प्रूफ और इस तरह की बातें, क्या एक माशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार देखें, देती? उसको 3.25 करोड़ रुपए मांगे हैं कि जी मैचिंग उसके लिए चीज़ें लगानी है गाड़ी के अंदर या टायर तब्दील करने हैं। शर्म आनी चाहिए उसको, जो ख़ुद डाका ज़नी के ज़रिए वजूद में आई है, उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है और यहाँ से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए एवन फील्ड डिपार्टमेंट या पूरे पाकिस्तान दुनिया में जा कर के उन्होंने वहाँ पैसा लेकर गए हुए हैं। और मज़ीद उनको ये शर्म नहीं आती कि इस गरीब कौम के 2 करोड़ रुपए वो इसलिए 2.5 करोड़ रुपए के करीब वो इसलिए लगाने हैं कि जनाब उनको एक ख्वाहिश और चॉइस और रंग के हिसाब से जनाब उनको कोई पोशश चाहिए या पता नहीं क्या चीज़ें चाहिए या टायर चाहिए। ये काबिल अफसोस बात है। और फिर जो भिखारी होते हैं ना भाई नस्लन, वो भिखारी ही रहते हैं। मुझे बताएं, इन भिखारियों से पूछता हूँ कि ख़ुद तो तुम भिखारी हो, तुमने पूरी कौम को भिखारी बना दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कहा बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। अब एक आटे की थैली उठा करके पूरी कौम को तुम भिखारी बना रहे हो और उनकी बेइज्जती कर रहे हो, उनकी तज़लील कर रहे हो। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हें अगर कुछ चीज़ किसी की मदद करनी है तो अल्लाह का भी हुक्म है कि भाई अगर आप किसी को दे रहे हो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को उसका पता ना चले। तो बात यह है कि आप इस तरीके से अगर किसी को देना है, लिस्टें आपके पास मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप इसी पैसा के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से आप उतने फ़ंड्स ट्रांसफ़र कर दें ताकि वो लोग अपने हिसाब से जो जो उन्होंने ख़रीदारी करनी है वो कर लें। पिछले साल भी 25 अरब रुपए की बकौल शाहिद खान अब्बासी के इन्होंने फ्रॉड और जालसाजी की थी और करप्शन की थी, जब वो सस्ता आटा के ज़रिए उन्होंने देने की कोशिश की थी और कितने लोग शहीद हो गए थे, 12 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, कई दर्जन भर के शहीद हो गए थे। ये इनको शर्म व हया और गैरत ख़त्म हो गई है कि लोगों की गैरत ख़त्म कर रहे हो। सफ़ेद पोश तबके को अगर किसी को देने हैं वो आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हो, ये उनका ही हक़ है, ये टैक्स के पैसा है, आप उनका हक़ है गरीबों का, उनको दें। लेकिन उनको देने की बजाय आप ऐसी सस्ती शोहरत हासिल करने की हरकतें करते हैं और एक शैतान आज़म की तस्वीर ऊपर आपने बना दी है। उस शैतान आज़म की वजह से तो शायद उसको कोई आटा भी ना खाए, मगर आप जिसको जो पैसे देना चाहते हैं आप उसको भेजें, उनके अकाउंट में भेजें। और बेहतरीन तरीका अडॉप्ट किया है अली अमीन गंडापुर ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने। उसने कहा है जो जो उनके ख़ानदान है, गरीब ख़ानदान है, उनको पैसे पहुँच जाएंगे 10,000 रुपये या जो भी उन्होंने तय किया है। इसलिए आपको याद होगा सानिया निश्तर ने भी यही तरीका कार अडॉप्ट किया था। एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों के घरों में पैसे पहुंच गए थे कोरोना के ज़माने में। आपने अगर देना है आप दें, ये उनका हक़ है, मगर इस हक़ को लोगों की तज़लील करने का आपको कोई हक़ हासिल नहीं। अच्छा सर, ये बताएं कि 9 मई में एक खातून थी मरियम टिकटॉकर, उसकी तस्वीर पीटीआई के झंडे के साथ बड़ी हमने देखी, सोशल मीडिया पे वायरल हुई। फिर नून लीग ने मखसूस नशिस्त पे उसको मेंबर असम्बली बना दिया। तो जो इनका स्क्रिप्ट राइटर है, क्या समझते हैं कि वो क्या समझ के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? देखें, ये पागल हो गए, इनके दिमाग बंद हो चुके हैं। वैसे ही डफर्स हैं, डफर्स मशहूर हैं। बात यह है कि इनको तकलीफ़ अब इससे अंदाज़ा लगाओ कि 9 मई के ड्रामे का कौन इंचार्ज था। हम तो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि जिन्होंने 9 मई किया था वही 9 फरवरी के खालिक हैं। अब अगर वो टिक टाकर मरियम इकराम, लगता है सारी मरियम ही इसी तरह होती जा रही हैं विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमारी वर्कर्स भी मरियम हो सकती हैं, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जो 9 मई के सारे वाक़े की एक कैरेक्टर है उसको उठा करके आपने अपना MPA बना दिया। तो इससे ये साबित होता है कि उनकी उन सर्विसेज के एवज़ आपने पहुंचा यहाँ बनाया है। इसलिए हमने पहले दिन कहा था, इमरान खान ने क्या कहा, उसने कहा जनाब आप 3 CCTV फुटेज इदारों के लिए आई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, GHQ और कोर कमांड हाउस, और उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बना लें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
جس کے خلاف جو ایویڈنس آئے گی پتہ چل جائے گا. لیکن آپ اگر ایویڈنس چھپائیں گے، وہ ایویڈنس آپ پیش نہیں کریں گے اور اس کو بنیاد بنا کر ایک پارٹی کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش کریں گے. اور مجھے بتائیں کیا کہا تھا آئی جی، اس وقت کے آئی جی پنجاب نے، عثمان نے، اس نے کہا تھا کہ وہ جو ہے جو سب سے بڑے جو آئی پی پی کے ہیں کہ جناب اس نے سب سے بڑا جرم کیا ہے. جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی، آئی پی پی میں آیا، اگلے دن وہ فرشتے ہو گئے. اور اسی طرح اندلیب عباس اور خدیجہ شاہ ایک ہی گاڑی میں جا رہے ہیں، لیکن اندلیب عباس کی پریس کانفرنس آتی ہے، وہ فرشتہ بن جاتی ہے، اور خدیجہ شاہ 8 مہینے جیل میں رہتی ہے. تو یہ جو ریاست کے امتیازی سلوک کرے گی اپنے ہی سبجیکٹس کے درمیان، بیسیکلی وہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کو چار دیواری پامال کریں، پارٹی کو ڈسمینٹل کریں، ہمارے لوگوں کے اوپر ظلم و تشدد کریں. خواتین پہ ظلم ہوا، بچوں پہ ظلم ہوا، ہمارے ورکرز پہ ظلم ہوا. اور یہ تو ہمیں ایسے لگتا تھا، اور آج بھی وہی سلسلہ جاری و ساری ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کوئی کشمیر میں رہے ہیں یا فلسطین میں رہ رہے ہیں. جو کچھ انہوں نے حرکتیں محسن نقوی نے کی ہیں، اور محسن نقوی کی انہی خدمات کو اٹھا کر کے یہاں وزیر داخلہ بنا دیا گیا. ان کو شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک طرف چار دیواری کی پامالی کریں، اور اسی جرم میں اگر کوئی اور ملوث ہے تو وہ چونکہ آپ کا ہے، وہ ساری آگ لگانے والوں میں شامل ہے، تو اس کو اٹھا کر کے اپنا آپ پی اے بنا لیں. شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. خان صاحب کا کیس چل رہا ہے، ہیئرنگ چل رہی ہے سائفر کیس میں. کیس کے حوالے سے تو زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ سب جوڈس ہے اور اس پہ ابھی آرگومنٹس بھی چل رہے ہیں. صرف اتنا کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس شخص نے پاکستان کی غیرت پہ سٹینڈ لیا اور ان طاقتوں کو بتایا کہ پاکستان کون ہے اور پاکستانیت کیا ہوتی ہے، اور اس سوچ کی عکاسی کی جس سوچ کی کہ عکاس قائد اعظم محمد علی جناح تھے، جس سوچ کی بنیاد پہ نہیں کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا. پاکستان نے ظلم کو نہیں کہا تھا، اور یہ کہا تھا کہ 7 سمندر پار تاج برطانیہ کی غلامی قبول نہیں ہے، بلکہ پاکستان یا مسلمانوں کی سرزمین پہ مسلمانوں کا حکم اللہ کی مرضی سے چلے گا. اس کی پاداش میں عمران خان صاحب جیل میں. کوئی بات نہیں، ہمیشہ جو ملک اور قوم کی بات کرتے ہیں ان کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ہم نے بھی تھوڑی سی گزاری. کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس دائیں ہاتھ میں جس میں ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا تھا، اس پہ کبھی ہتھکڑی لگے گی. تو انشاءاللہ یہ امتحان گزر جائے گا. میں قوم کو یہ تسلی دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ نکلیں گے. اور کل جس طرح ایک بار پھر قوم نکلی ہے، میں پشاور تھا، کچھ دوست پنڈی، اسلام آباد، کچھ پنجاب کے مختلف شہروں میں، کچھ لاہور میں، کچھ کراچی میں، کچھ بلوچستان میں، ہر جگہ لوگ نکلے ہیں. میں ان کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں خان صاحب کی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے، جس طرح آپ لوگ نکلے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پرامن رہیں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جلد ہمارے بیچ ہوں گے. لیکن یہ جو ظلم ہوا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ قوم نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے. جو بات میرے منہ سے اللہ نے نکلوائی تھی 9 اپریل کی رات کہ 2/3 سے عمران خان آئیں گے، تو عمران خان صاحب تو 2/3 نہیں 3/4 سے آگے ہیں. 178 سیٹیں عمران خان صاحب کی ہیں اور 17 سیٹیں نون کی ہیں، جس میں نہ میاں صاحب کی کوئی سیٹ ہے، نہ شہباز صاحب کی، نہ مریم بی بی کی، کیونکہ وہ تینوں اپنی سیٹیں ہار چکے ہیں. لیکن ہمارے اوپر بٹھا دیا گیا ہے. آج کی بات میں آخری نقطہ یہ رکھوں گا کہ کیا زبردستی کسی کو بٹھا کے اس کو قانون کی اور آئین کی نظر میں لیجیٹمیسی، اس کی آئینی حیثیت کیا وہ ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ایوب خان صاحب 10 سال رہے، ضیاء الحق صاحب 11 سال رہے، اور مشرف صاحب، اب سارے ان میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں، وہ بھی 9-10 سال وہ بھی رہے. کیا آج کوئی ان کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے؟ کیا آئین نے کبھی ان کو لیجیٹمیسی دی؟ تالِ آزما کو کبھی لیجیٹمیسی نہیں ملتی، چاہے وہ سیاسی لباس میں ہو یا غیر سیاسی. یہ جو اس وقت آئے ہیں یہ غیر سیاسی تالِ آزما یہاں پہ آئے بیٹھے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہ مینڈیٹ واپس لے کے رہیں گے. عدالتوں میں بھی جنگ رہیں گے، لڑیں گے انشاءاللہ عدالتی جنگ، روڈوں پہ پرامن احتجاج، اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا سیاسی کردار ادا کریں گے. سر یہ بتائیے گا کہ اتنے عرصے سے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں تب سے ایک ہی بات سننے کو آ رہی ہے کہ جلد باہر ہوں گے عمران خان صاحب. تو کوئی ریئل پکچر کے بتا دیں کب تک وہ باہر ہوں گے؟ عوام جو نا روزانہ یہ دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کب تک باہر ہوں گے، کوئی ریئل پکچر بتائیں. دیکھیے، کبھی امید اپنی توڑنی نہیں چاہیے. ولا تقنطوا من رحمت اللہ. ہم اپنے ہر فورم پہ اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، ہمارے وکلاء اپنی کوشش کر رہے ہیں.
کب نکلیں گے وہ تو اوپر والے کو پتہ ہے، لیکن ہمارا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ جلد نکلیں گے، کیونکہ زیادہ دیر وہ قوم کے امت کے لیڈر کو اندر رکھ کے اور یہ بوجھ برداشت کر نہیں سکتے۔ سر جی بتائیے گا، محسن نقوی کو جو ہے نا وہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ رہے ہیں نگران، اور ان کو جو ہے نا وہ چیئرمین پی ٹی وہ بھی بنایا گیا ہے، سینٹ کی سیٹ بھی دینے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہماری طرف سے یہ اپنے پسندیدہ ڈونلڈ لو کو آ کے بٹھا دیں ادھر انٹیریئر منسٹر، دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا، ہم کسی سے ڈرتے برتے کوئی نہیں ہے، ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اور ہم کھڑے ہیں، لیکن اس طرح سے اگر آپ نے کیئر ٹیکرز کو لا کے یہ عہدے دینے ہیں تو ہمارا تو کوئی نہیں جاتا، جو تھوڑا بہت شرم پردہ رہ گیا وہ بھی چلا جائے گا، کیونکہ بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ سر آپ کے پاس کیا آپشن ہے آخری؟ آپ وزارت سر جی ہار گئے ہیں، وزیر اعظم کا الیکشن، صدر کا ہار گئے ہیں، ڈپٹی سپریڈنٹ سارے، اب کیا آپشن ہے آپ کا؟ پی ٹی آئی کے پاس کیا اسی آپشن میں ہے؟ ایڈ کر لیجیے سر، اسی میں ایڈ یہ کر لیجیے کہ مفاہمت کی بات آپ نے کی، عمران خان صاحب نے بھی شاید آپ کو جیل سے یہ میسج دیا تھا کہ اب مفاہمت کی طرف معاملات جانے چاہیے۔ ایک تو یہ بتائیے کہ وہ معاملات کہاں تک پہنچے، اور مفاہمت ایکچولی کس سے ہو رہی ہے؟ کہ سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہو رہی جن سے عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں، ان کے مطابق پیسہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں، تو ان سے تو نہیں ہو سکتی، خصوصاً بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیے مفاہمت، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات خان صاحب نے کی ہے، ریکنسیلیشن تب ہوگی جب ٹروتھ پہ عمل ہوگا، جب سچائی پہ عمل ہوگا، جب سچ سامنے آئے گا اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہ بتایا جائے قوم کو کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے، ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ دیکھیں 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ضرور ہے، لیکن 16 دسمبر 1971 سے اہم نہیں ہے، وہ سانحہ بھی قوم برداشت کر گئی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سے اب آگے بڑھیں۔ 9 مئی میں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو اب اسیر ہیں، ان کو چھڑائیں، ان کو باہر نکالیں، وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں۔ 9 مئی سے آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے جائیں، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، ان پہ غلط کیسز بنے ہوئے ہیں، ہم تو عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ غلط کیسز واپس لیے جانے چاہیے۔ دیکھیں 9 مئی میں جس نے غلط کام کیا ہے اس نے کیا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی پارٹی کی پالیسی نہ کبھی تھی نہ ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، لیکن یہ کہ صرف 9 مئی کی بات لے کے اور ہم تا قیامت ان لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے، ان کے ساتھ ظلم کریں گے اور ملک کے سیاسی نظام کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ دیکھیں ہمارے ہی ادارے ہیں، یہ جن جگہوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارا ہی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، لیکن وہ کس نے کیا ہم بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود یہ فرمایا تھا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، اصل مینڈیٹ واپس ہو، اور اس وزیر اعظم ہاؤس میں کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا یہاں پہ وہ آدمی بیٹھے جس کے ساتھ 25 کروڑ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، یا یہاں پہ جعلی مینڈیٹ والے بٹھائے جائیں؟ شکریہ۔